والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب اور فلاح پانے والے جو خدا کے بندے ہیں وہ کون ہیں؟ مفلحون کا مطلب ہے کہ فلاح پانے والے، اور فلاح یہ جو کلمہ ہے یہ وہ عربی کا جملہ ہے جس کو کامیابی کہتے ہیں. عربی میں ایک اور کلمہ آتا ہے جس کو فوز، اس کے معنی بھی کامیابی کے آتے ہیں، اور ایک ہے فلاح، اس کے معنی بھی کامیابی کے آتے ہیں. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو یا تو دنیا کی کامیابی ہوگی یا تو اس سے آخرت کی کامیابی ہوگی. اس کے معنی بھی کامیابی کے ہیں. لیکن فلاح کا جو جملہ ہے، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کامیابی کا تعلق دنیا سے بھی ہے، جس کامیابی کا تعلق آخرت سے بھی ہے. تو اللہ پاک نے اس آیت میں ایسی کامیابی کا ذکر کیا کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور جو آخرت میں بھی کامیاب ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہیں گے جو صرف دنیا میں کامیاب رہیں گے، آخرت میں ناکام رہیں گے، نامراد رہیں گے. اور کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو دنیا میں ظاہری طور پر ناکام نظر آئیں گے، لیکن آخرت میں اللہ انہیں کامیابی عطا کرے گا. لیکن اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ جو کوئی میری ان باتوں کو مانے گا،
اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف دنیا میں کامیاب ہوا آخرت میں ناکام ہوا، اور ایسا بھی نہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوا دنیا میں ناکام رہا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں 4 باتوں کا ذکر کیا، فرمایا جو 4 چیزوں کو اپنا لے گا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ جس شخص کے اندر یہ 4 عادتیں، 4 صفتیں، خدا کے 4 احکامات پر عمل کر لیا، اپنا لیا اپنی زندگی میں، وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اب اسے یہاں وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اور 4 باتوں کو اللہ پاک نے سب سے پہلی بات فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی پہلی جو شرط بیان کیا، فرمایا کہ جو میرے محبوب پر ایمان لے کر آئے۔ ایمان پہلی شرط، بغیر ایمان کے کامیابی اگرچہ کہ دنیا میں مل سکتی ہے لیکن آخرت میں نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ کامیابی کا پہلا قدم حضور کی ذات پر ایمان لانا۔ فالذین آمنوا بہ، جو پیارے نبی پر ایمان لے کر آئے۔ یہ نہیں کہا فالذین آمنوا بی، جو مجھ پر ایمان لائے۔ خدا نے اپنی طرف نہیں کیا بلکہ حضور کی طرف نسبت، اور یہاں فرق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی کی لیے نیکیاں کرتا ہوں، حضور سے اگر رشتے کو توڑے گا تو وہ ایمان والا ہرگز نہیں کہلائے گا۔ تو فرمایا کہ جو حضور کی ذات پر ایمان لائے، جو حضور پر ایمان لائے گا تو وہ اللہ پر بھی ضرور ایمان لائے گا۔ جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی بھی اطاعت کرے گا۔ تو فرمایا کامیابی کے لیے پہلی جو چیز ہے کہ پیارے نبی کی ذات پر ایمان لائے، اور اس کے بعد دوسری صفت بیان کیا، وَعَزَّرُوهُ۔ وَعَزَّرُوهُ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو پیارے نبی کی خوب تعظیم کرے، ادب کرے، احترام کرے۔ ایمان کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کے فوراً بعد اطاعت کا درجہ، ایمان کے فوراً بعد نیک اعمال کا درجہ ہے، لیکن قرآن کی ترتیب آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ نے ابھی اطاعت کا حکم نہیں دیا، ابھی نیکیوں کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا کہ پہلے محبوب پر ایمان لائے اور دوسرا قدم یہ رکھے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو دل و جان سے محبت بھی کرے، ان کا ادب و احترام بھی کرے، ان کی تعظیم کرے۔ تعظیم رسول کو چھوڑ کر 1000 سجدے کرے گا، اس کے سجدے اسی کے منہ پر مار دیے جائیں۔ دیکھا نہیں شیطان مردود ہوا کیوں؟ حالانکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، معلم الملکوت بنا ہوا ہے، لیکن نبی کی تعظیم نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اس کے سارے سجدے، ساری خوبیاں، سارے کمالات اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ تو فرمایا کہ نبی پر ایمان لائے اور نبی کی تعظیم کرے، ادب کرے، احترام کرے، دل و جان سے ادب و احترام کرے۔ ایسا نہیں کہ بس وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ فرمایا باتوں پر عمل کرنے کا درجہ بعد میں آئے گا، پہلے جن کے ذریعے ایمان ملا، قرآن ملا، نماز ملی، روزہ ملا، شریعت ملی، اسلام ملا، ان کا ادب کرے، احترام کرے، تعظیم کیا کرے۔ وَعَزَّرُوهُ، اس کا مطلب کیا؟ صرف ادب نہیں بلکہ خوب ادب کیا کرے، خوب تعظیم کیا کرے۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَنَصَرُوهُ، جس نبی کی ذات پر ایمان لایا ہے، ان کا ادب و احترام دل میں بسا ہوا ہے،
اس نبی کی مدد کیا کرے۔ مدد کس واقعے میں؟ نبی امت کی مدد کے محتاج نہیں ہے، نبی امت کی مدد کے محتاج نہیں ہے، نبی کی مدد کرنے والی ذات تو حقیقت میں اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے تو اس کا جواب دیا کرے۔ نبی کی شان میں، نبی کے مقام میں، نبی کے مرتبے میں اللہ نے جو کمال دیا ہے، اس کمال میں کوئی ناپاک انسان اس میں کوئی نقص نکالنا چاہے تو اس کے خلاف خاموش نہ رہے بلکہ اس کا جواب دیا کرے۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین حضور کی شان میں پیارے نبی کی تنقیص کرتے، بے ادبی کرتے، تو حضرت حسان بن ثابت ممبر پر کھڑے ہو کر سرکار کی مذمت کرنے والوں کی آپ ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ پیارے نبی کی مدد کرے۔ مدد کا مطلب کوئی ان کے خلاف میں جائے، ان کے دین کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف، تو ان کے خلاف میں اپنی زبان کو خاموش نہ رکھے، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی جستجو سے اس کے خلاف تم بھی مدد کیا کرے۔ یہ 3 باتیں ہوئی، اور چوتھی بات، آخری بات فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ فرمایا کہ نبی کا جو نور اللہ نے نازل کیا ہے نبی کے ساتھ، اس نور کی پیروی کیا کرے۔ وہ کون سا نور ہے جو پیارے نبی کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام قرآن ہے، وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ حضور کی شریعت پر، قرآن پر اتباع کرے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ جب 4 چیزیں اپنائیں گے تو اب اللہ کا وعدہ ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے۔ جس نے یہ 4 چیزوں کو اپنایا کہ نبی کی ذات پر ایمان، نبی کی تعظیم و احترام، اور نبی کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے اور کوئی بے ادبی کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور پیارے نبی پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا، جو شریعت اللہ نے دی ہے، اس شریعت کی پیروی کرے گا، فرمایا ایسے لوگ ہی یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو قرآن کی اس ترتیب سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں ایمان بھی لانا ہے، حضور کا خوب ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ پیارے نبی کے خلاف کوئی ناپاک جملے کہتا ہے، بد اخلاقیاں کرتا ہے، تو ان کے خلاف ہم بھی اپنی زبان کے ذریعے ان کا دفاع کیا کریں، جو حضور کی شان میں بے ادبی کرے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ پیارے نبی کی اتباع کی جائے، حضور کی فرمانبرداری کی جائے، قرآن جو نازل ہوا قرآن پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن کی اس ترتیب سے ہم کو پتہ یہ چلا، قرآن کی اس ترتیب سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ چاروں کے چاروں چیزیں، اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو مرکز ہے، وہ حضور کی ذات بابرکت ہے۔ ایمان بھی سرکار پر لائے، ادب و تعظیم بھی حضور کی کرے، مدد بھی سرکار ہی کی کرے، اور پیروی بھی حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کی پیروی کرے۔ چاروں کامیابی کی صفتوں کا تعلق اللہ نے کس سے رکھا؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا۔ چاروں کے چاروں چیزیں حضور سے جڑی ہوئی ہیں، اور بتلایا کہ لوگوں، جب تک تمہارا تعلق میرے محبوب سے مضبوط نہیں بنے گا، نہ تم یہاں کامیاب ہو سکو گے، نہ وہاں کامیاب ہو سکو گے۔ تعلق بالرسول کو مضبوط کیا جائے، رسول پاک سے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ کسی کا ذہن اگر یہ کام کرے کہ حضور سے تعلق جوڑے، کیا خدا سے تعلق نہ جوڑے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال اگر آئے
تو اسے اپنے خیال کی اصلاح کرنا چاہیے۔ جس کا تعلق مدینے والے سے قائم ہو گیا اس کا تعلق خدا سے بھی قائم ہو گیا۔ جو مدینے والے آقا سے اپنا رشتہ جوڑ لیا اس کا تعلق خدا سے بھی رشتہ جڑ گیا۔ یہ بات میں کوئی جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کی کئی آیتیں میرے سامنے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ جو رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، رسول کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور رسول سے رشتہ، نبی سے رشتہ امت کا جتنا گہرا رہے گا اللہ کا مدد بھی امت کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں جو ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ ایسا گہرا تعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نماز پڑھنا ہے، اس کی دلیل روزہ رکھنا ہے، اس کی دلیل زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی پروف ہوتا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں صحت مند ہوں، تو صحت مند ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ اچھا چلتا پھرتا رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا۔ کوئی انسان کہے میں بہت بڑا علم والا ہوں، علم والا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہوگی، اپنے علم کے حساب سے وہ زندگی گزارے گا۔ ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہے گا کہ روشنی ہے، اجالا پھیلا ہوا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی سورج نکلا ہوا ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ فلان جگہ آگ لگی ہوئی ہے، کیسے معلوم آگ لگی ہوئی ہے؟ وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ آگ نکلی ہوئی ہے۔ تو ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ سے محبت ہے ہم کو، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل کسی سے مت پوچھو، اللہ ہی سے پوچھے کہ مالک تجھ سے محبت ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کیا کرو۔ دعویٰ خدا سے محبت کا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تمہیں خدا سے محبت ہے تو نماز پڑھو، تمہیں خدا سے محبت ہے تو روزہ رکھو، تمہیں خدا سے محبت ہے تو زکوٰۃ دو، حج دو، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کہہ رہا، فرمایا کہ اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے۔ میری اتباع میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہیں۔ عبادات بھی میری اتباع میں ہے، معاملات بھی میری اتباع میں ہے، اخلاقیات بھی میری اتباع میں ہے، حسن اخلاق بھی میری اتباع میں ہے۔ ساری کائنات میں جو حسن ہے، جو کمال ہے، سو مصطفیٰ کی اتباع کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو فرمایا تو رسول پاک سے تعلق کو قائم کرنا یہ کامیابی کی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ امت اگر نبی کو، اگر اللہ اور بندوں کے درمیان نبی کا جو تعلق ہے، اگر اس تعلق کو ہٹا دیا جائے، قسم بخدا نہ ہمارا ایمان مکمل ہے نہ ہماری عبادتیں مکمل ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے سورہ اخلاص، ہمارے بچوں کو یاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری آیت میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ پورا سورہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس سورے کا جو پہلا کلمہ ہے، پہلا قل، اس کا ترجمہ یہ جو قل ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ رب تعالیٰ چاہے تو کہے انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، انا الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود سے نہیں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے کہیے کہ میں ایک ہوں۔ آپ کا امتی، میرا بندہ مجھے ایک مانے تو کب مانے؟ وہ آپ کے ذریعے مانے، آپ کی زبان سے سن کر مانے۔ اگر آپ کو چھوڑ کر کہے گا کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مانا ہوئے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے تعلق قائم رہے، اسی لیے فرمایا قل، محبوب میری احدیت، میری صمدیت، میرا بے نیاز ہونا اور میرا نہ باپ ہونا، نہ بیٹا ہونا، نہ کوئی ہمسر ہونا، یہ سب ساری صفتیں بیان ہو، لیکن محبوب آپ کی زبان مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے نکلیں گے اور امت قبول کرے گی تو ان کا قبول کرنا اللہ کے پاس قبول کیا جائے گا۔ آپ کا تعلق ٹوٹا، اس کا تعلق مجھ سے بھی ٹوٹ گیا۔ جس کا تعلق مدینے والے آقا سے ٹوٹ گیا، اس کا تعلق خدا کے دربار سے بھی ٹوٹ گیا۔ اسی لیے ہر چیز میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بغیر کلمے کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یہ بات تو متفقہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کلمے کو پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہا، محمد رسول اللہ نہیں کہا، اس کا کہا مانا نہیں جائے گا۔ آپ پوچھ لیں دنیا کے کسی بھی وقت کے مفتی سے، کسی سے بھی فتویٰ لے لیں، لا الہ الا اللہ اسی وقت قبول ہوگا جب وہ محمد رسول اللہ پڑھے گا۔ اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے، میں لا الہ الا اللہ کہتا رہوں گا، اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا۔ تو رسول پاک کی جو ذات ہے، اس ذات مصطفیٰ سے رشتہ جوڑے رہنا، اس ذات مصطفیٰ سے غلامی کا رشتہ، محبت کا رشتہ، وفاداری کا رشتہ، فرمانبرداری کا رشتہ، محبت کا رشتہ جتنا مضبوط رہے گا، بندہ اتنا دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کی طرف بڑھے گا۔ اگر رشتہ کمزور ہو گیا پیارے نبی سے، اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں، عبادتیں اسی وقت مقبول ہوگی جب پیارے نبی کی ذات سے رشتہ جوڑے گا۔ پیارے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، تم نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھو؟ یہ نہیں فرمایا کہ جیسا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ویسے نماز پڑھو، جیسا شریعت نے حکم دیا ویسی نماز پڑھو۔ فرمایا نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، یعنی تمہاری نماز بھی میرے طریقے کے مطابق ہونا ہے، تمہاری نماز، تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیاں میرے بتلائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہونا ہے۔ میں نے جیسی نماز پڑھی ہے تمہیں ویسی ہی پڑھنا۔ اگر رکوع سے پہلے سجدہ، سجدے سے پہلے رکوع، ارکان میں تبدیلی آ گئی، ارکان کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر تمہاری نماز نماز نہ رہے گی۔ تو جیسے مصطفیٰ نے پڑھا ہے ویسی نماز پڑھو۔ اور آپ دیکھ لیں حضور کا جو تعلق ہے، ہم روزانہ دنیا کی ہر مسجد سے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے،
5 وقت کی اذا ہوتی ہے، کیا کوئی ایسی اذا ہے جس میں صرف خدا کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو؟ ایسی کوئی اذا بتلائے، ایسی کوئی اقامت بتلائے؟ نہ ہماری اذا حضور کے بغیر مکمل ہے۔ اذا تو ادا ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ عبادت خدا کی، سجدہ خدا کو، رکوع خدا کو، نیکیاں خدا کے لیے۔ لیکن اس نماز میں جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ اللہ کے نبی پر ہم سلام نہ عرض کریں۔ تشہد پڑھتے وقت السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ جب تک نبی پر سلام نہ پڑھا جائے گا نماز بھی نامکمل رہے گی۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا تعلق اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، حضور کے ذات سے جوڑے رکھا ہے۔ تو ایسی عظمت والی ذات کا ادب اور احترام کرنا ہم پر ضروری ہے، ان کی وفاداری کرنا ضروری ہے، ان سے اپنے رشتہ غلامی کو، رشتہ محبت کو، رشتہ عقیدت کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسے لوگوں کا ذہن ہے کہ نبی کیا ہے، وہ بھی نعوذ باللہ ہماری طرح انسان تھے، اللہ نے ان کو رسول بنایا، ان کا کام میسج پہنچانا تھا، انہوں نے میسج پہنچا دیا، میسج مل گیا، پیغام مل گیا، قرآن مل گیا۔ اب نبی نبی رسول رسول کرتے رہنے سے اب کیا فائدہ؟ اب کرنا ہے تو خدا خدا کرے، اللہ اللہ کرے، یقیناً کرے اللہ اللہ، خدا خدا۔ لیکن نبی کے رشتے کو چھوڑ کر، توڑ کر اگر زبان سے خدا خدا کریں گے تو اللہ اس کو قبول ہرگز نہیں فرمائے گا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کرے ایسی زبان میں، منہ میں نہ کرے، ایسی زبان ہی اللہ ہم کو نہ دے کہ جس میں ہم صرف خدا کا ذکر کر رہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے اپنی وحدانیت کا ذکر مصطفیٰ کی زبان سے سنایا۔ خدا کا جو کلام ہم کو ملا حضور کے ذریعے سے ہم کو ملا، عبادتیں ملی، نماز ملے، روزے ملے، اسلام ملا، شریعت ملی، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، یہ سب کچھ پیارے نبی کے ذریعے ملا۔ تو اس ذریعے کو نہ چھوڑا جائے، اس تعلق کو نہ چھوڑا جائے۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں فرمایا صحابہ کرام جب حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خدا کا ہاتھ پاؤں زبان نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو ان صحابہ کے ہاتھ پر کن کا ہاتھ تھا؟ ان صحابہ کے ہاتھ پر رسول کریم کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے حضور کے دست مبارک کو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور سے رشتہ جوڑنا دراصل خدا سے رشتہ جوڑنا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سرکار کے میلاد پاک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنا ہے۔ کب ہوگا رشتے غلامی مضبوط؟ جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے، ان کی سیرت کو سنیں گے، ان کے اخلاق کو دیکھیں گے، پیارے نبی کی سیرت، اخلاق، کردار، حضور کی محبت، حضور کا ذکر ہوگا تو تب ہمارے سینوں میں پیارے نبی کی عظمت بھی بیٹھے گی، فضیلت بھی بیٹھے گی۔ تو آقا کے میلاد پاک کا مہینہ ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ حضور کے میلاد کا مہینہ انشاءاللہ آئندہ اتوار جب آئے گا تو میلاد پاک کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو چہارشنبے کو رات میں چاند بھی نظر آئے گا۔ تو سرکار کے میلاد پاک کے مہینے میں ہمیں اپنے اوقات کو
آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت مبارکہ، حضور کے اخلاقیات، پیارے نبی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ پورا مہینہ گزارنا۔ جہاں سرکار کی میلاد کی محفل ہے، مجلس ہے، چاہے درود پاک کی ہو یا محفل نعت خوانی ہو، جہاں پر کوئی جلسہ ہو، جہاں پر بھی آقا کے نام سے کوئی محفل سجائی گئی ہے، ہمیں ضرور اس میں شریک ہونا۔ الحمدللہ ہمارے پاس شہر حیدرآباد میں مختلف مساجد میں سرکار کے میلاد پاک کے مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، ہم وہ ان اجتماعات میں ضرور شریک رہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو میلاد کے نام پر بےہودہ غیر شرعی کام کرتے ہیں، غلط کامیں کرتے ہیں، روڈوں پر بازاروں پر نوجوان جو ہنگامہ مچاتے ہیں، اس سے کا میلاد پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ میلاد پاک کا اصل گہرا تعلق یہ ہے کہ محافل میلاد ہو، مجالس میلاد ہو، اور ہر گھر میں سرکار کے میلاد کا ذکر ہونا چاہیے، ہر گھر میں حضور کے میلاد کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر مسجد میں آقا کے میلاد پاک کی محافل ہونی چاہیے۔ کبھی درود پاک کی محفل سجائے، نعت پاک کی محفل سجائے، پیارے نبی کی سیرت پاک کی محفل سجائے۔ میلاد کے حوالے سے جس کام کا تعلق حضور کی ذات بابرکت سے ہو، ہمیں اس کام سے جڑ جانا چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے، ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ وقت ملے گا، آقا کے میلاد پاک کی بہت سی باتیں ہوگی اور سرکار کے میلاد پاک کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہم سب کو رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، حضور کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی سے رشتہ محبت، رشتہ ادب، رشتہ غلامی کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جو بھی اس مبارک محفل میں، اس اجتماع میں شریک ہے، جو بڑے بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو معصوم بچے ہیں، اللہ پاک سب کو سرکار کا سچا امتی بنا دے، حضور کا سچا پکا عاشق رسول بنا دے، اپنے زبان اپنے کردار سے نبی کا نام لیوا بنا دے، نبی کے دین کا سپاہی بنا دے، سرکار کے دین کا وفادار بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایک ایک تعلیمات، ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں میلادی بھی بنا، ہمیں نمازی بھی بنا دے۔ مولا آقا کی میلاد کے آنے والے مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ ہمیں خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔